غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے جی کہ آپ ہی بتاتے ہیں کہ الہامی مذاہب میں ایک یا تو بنی اسرائیل ہیں یا بنی اسماعیل ہیں، تو ہمیں یہ جغرافی سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسماعیل جو ہیں وہ یہ عرب کے ایریے میں ہوں گے، تو آج بھی اگر ہم ان کو ٹریس کرنا چاہیں تو وہ اسی ایریے سے ہمیں ان کی نسل کا ٹریس مل جائے گا۔ جو بنی اسرائیل ہیں وہ کنعان کے ایریے میں ہیں، جہاں پر ابھی اسرائیل ہے یا فلسطین ہے یا اردن ہے، وہ والا ایریا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر 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 بنی اسرائیل آج کے دور میں اگر ان کو ٹریس کیا جائے تو یا تو یہ ہے کہ وہ یہی جیوز ہیں جو کہ اسرائیل والے ہیں، جن کی زبان بھی فرق ہے، وہ ہیبرو بولتے ہیں، جو کہ شاید کنعان کی پرانی قدیم زبان ہے۔ اور ایک کانسیپٹ یہ ہے، دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ شاید بنی اسرائیل جب ان میں سے حضرت عیسیٰ آئے تو پھر کچھ ان میں سے کچھ ان میں سے کرسچن بن گئے ہوں گے، اور شاید کچھ ان میں سے بعد میں مسلمان بن گئے ہوں گے، تو اس ایریے میں جو اب مسلمان ہیں وہ شاید بنی اسرائیل ہی ہیں نسلاً، لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ایک کانسیپٹ یہ ہے۔ دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب عربوں نے اس کو فتح کیا تو شاید وہ عربی لوگ ہیں جو وہاں پر ہیں۔ تو ان سب باتوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ اس چیز سے یہ کلیئر ہوگا کہ وہ جو زمین کا خطہ ہے اس پر نسلاً کس نسل کا حق ہے۔ یہ میرا بنی کوشچن ہے۔ اسرائیل کی پوری تاریخ ہمارے علم میں ہے۔ وہ تاریخ خود بنی اسرائیل نے بھی محفوظ کی ہے۔ ان کی پرانی تاریخ بائبل میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے، اور ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہ نہ صرف یہ کہ تاریخ میں بیان ہوئے ہیں بلکہ قرآن مجید نے بھی ان کی تصدیق کر دی ہے۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد رومی حکمران ٹائٹس نے سن 70 عیسوی سے ان کو حملہ کر کے وہاں سے نکال دیا تھا۔ وہ دنیا میں بکھیر دیے گئے تھے، ان کو وہاں سے جلاوطن کر دیا گیا، بلکہ صدیوں تک یہ معاملہ رہا کہ وہ وہاں آباد ہی نہیں ہو سکتے۔ خود سیدنا عمر نے جب فتح کیا فلسطین تو جو معاہدہ لکھا گیا وہ موجود ہے، اس میں باقاعدہ مسیحیوں نے لکھوایا کہ یہاں کبھی بنی اسرائیل یا یہود کے لوگ نہیں آئیں گے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی ان کی بات ماننا پڑی، اس وقت زیادہ تر مسیحی تھے، تو یہود یا بنی اسرائیل دنیا بھر میں بکھیر دیے گئے۔ چنانچہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد وہ یورپ کے ملکوں میں بھی رہے ہیں، خود مسلمان ملکوں کے اندر بھی تھے، لیکن ان کے لیے یروشلم میں یا فلسطین میں جانا کم و بیش ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ اب موجودہ زمانے میں مغربی طاقتوں نے پہلی جنگ عظیم جیت کر یہ اعلان کیا کہ ہم یہود کے قومی وطن کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں جانا شروع ہوئے اور اسرائیل کو انہوں نے وجود بخشا ہے۔ یہ ساری تاریخ معروف ہے۔ اس میں اب جو یہود اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں یا یہود کہتے ہیں یا اور کوئی نام دیتے ہیں، اس میں کتنے لوگ فی الواقع اسی نسل سے ہیں، کتنے ہیں جو بعد میں شامل ہوئے ہیں، یہ ہے جو مختلف فی معاملہ ہے، اس کی کوئی تحقیق کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ ان کا اپنا بیان جو کچھ ہے اسی کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا، اور بالعموم اسی پہ اعتماد کیا بھی جاتا ہے۔ چنانچہ ہم بھی بنی اسرائیل انہی کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم ان کو چیلنج کر سکیں۔ تو پھر غامدی صاحب، پھر تو ابھی جو اسرائیل ہے پھر ان کا کلیم تو جسٹیفائیڈ ہے نا کہ انڈیجنس اس جگہ کے رہنے والے یہی لوگ ہیں جو آج کل اسرائیلی ہیں۔ جی، وہ اسی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان کی تاریخ وہاں پہ ہزاروں سال کی رہی ہے، اور یہ وہ مانتے ہیں کہ رومی حکمران ٹائٹس نے ان کو وہاں سے نکالا تھا۔ یہ واقعہ 70 عیسوی میں ہوا، وہ تاریخ کی روشنی میں ہوا ہے۔ اسی میں ان کا ہیکل برباد کیا گیا، ان کی مسجد ڈھا دی گئی، اسی کو وہ آباد بھی کرنا چاہتے ہیں دوبارہ۔ تو ان کا دعویٰ تو یہی ہے۔ تو پھر
اسی نسل میں جب حضرت عیسیٰ آئے تو اسی ایریے کے کچھ لوگ آ، انہوں نے عیسائیت نہیں اختیار کی ہوگی، یا جب اور اسلام تھوڑے پھیلا لوگ، تو اور اسی تھوڑے ایریے کے چند لوگوں لوگ، نے یہ چند لوگ تھے، وہی چند لوگ، 10-12 لوگ ہیں، انہی میں سینٹ پال بھی تھے۔ پھر یہ لوگ باہر نکلے، اور پھر یہ جو مسیحی اقوام ہے، انہوں نے کہیں 300 سال بعد جا کے مسیحیت کو قبول کیا، اور چونکہ رومی سلطنت نے قبول کر لیا تو اس کو بہت فروغ حاصل ہوا، اور دنیا میں اب کروڑوں کی تعداد میں مسیحی ہیں، وہ یہود میں سے نہیں ہوئے سارے لوگ۔